اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے انشاءاللہ ایک نیا سلسلہ رد رفض ہوگا۔ قرآن کی وہ آیات جن سے باطل عقائد کی تردید مقصود ہوگی اس کو ہائی لائٹ کیا جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ رب الجل نے اس کتاب کے اندر سب سے پہلے یہ بتایا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ریب نہیں ہے، مگر اہل تشریح کہتے ہیں جی کتاب سے مراد حضرت علی ہے۔ اس سے بات آگے چلیں، اللہ نے ارشاد فرمایا یہ ہدایت متقین کے لیے، اور متقین کی صفت اللہ نے بتا دی جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، صلاۃ قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور پچھلی کتاب اور اس کتاب پر تو پکا یقین، یعنی ایمان سے بھی بڑھ کر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اللہ رب الجل نے ارشاد فرمایا کہ ہدایت پر ہیں، یہی لوگ رب کی طرف سے فلاح پر ہیں۔ اولئک، یہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، من رب کی طرف سے، یعنی قرآن کے ذریعے ہدایت پر، نبی کے ذریعے ہدایت پر، اسلام کے ذریعے ہدایت پر، دین اسلام کے ذریعے ہدایت پر، اور دین اسلام کے مکمل ہونے پر اللہ نے ان پر احسان فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اکمل کا مکمل، کامل، کسی بدعت کی اب گنجائش نہیں ہے، کمی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ اولئک المفلحون، یہ فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے مخالفین میں کافرو، اللہ نے کہا، اور کہا کہ یہ اندھے بہرے گونگے ہیں، ان کے دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر پردے ہیں، مورے ہیں، اور یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور ان کے تیسرا ٹولہ جو ان کے مخالفین کا ہے کہ بظاہر وہ ایمان بھی لے کر آتے ہیں، جیسے اہل روافض ہیں، اہل خوارج ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان بھی لائیں، آخرت پر بھی، مگر وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اب مگر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو شعور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس مرض کو بڑھا رہا ہے، ان کے اس فسق کو بڑھا رہا ہے، ان کی اس گمراہی کو بڑھا رہا ہے۔ ان کی وجہ یہی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو زمین دے، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ یہ خود فساد نہیں۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایسا ایمان لاؤ جیسے کہ صحابہ ایمان لائے، جیسے کہ نبی کریم نے حکم دیا، جیسے قرآن کہہ رہا ہے، تو وہ پھر آگے سے جواب کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ صفا ایمان لائیں، حالانکہ وہ خود صفا ہیں مگر وہ علم نہیں رکھتے۔ اب یہاں پر اشارہ موجود ہے کہ بالکل روافض کہتے ہیں کہ 4 افراد یا 3 کے بعد، حضور کی وفات کے بعد سارے لوگ مرتد ہو گئے، اور انہوں نے سارا کچھ غصب کر لیا اور ایمان سے پھر گئے۔ اور ایسے لوگوں کو جب کہا جائے گا کہ ایسا ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ، یعنی کہ صحابہ ایمان لائے، تو وہ تو کہیں گے جی یہ تو مرتد ہیں، مومن تو ہم ہی ہیں۔ تو لہٰذا اللہ نے بتا دیا کہ یہ ان کی پہچان کہ یہ لوگ جو صحابہ کے خلاف بولیں گے، اور اصل ایمان اور معیار ایمان صحابہ کرام ہے، ان کی طرح ایمان لانا ہے، اور ان کے دلوں میں مرض ہے، یہ منافق ہیں، یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، جس کی 2 دلائل اللہ نے دے دیے۔ پہلا دلائل تو یہ دے دیا کہ اس کتاب میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، ظاہری بات ہے یہ کتاب صحابہ کرام کی موجودگی میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل فرمایا اور انہوں نے اسے لکھ لیا، تو اب وہ کہیں گے جی قرآن میں بھی تعریف ہو گئی۔ جب قرآن کو بھی نہیں ماننا، صحابہ کو نہیں ماننا، پیچھے دین اسلام ہی نہ رہا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، بس اسی لیے ان میں زیادہ تر لوگ جو تھے وہ زندیق ہوئے، یعنی کہ دین کو نہیں ماننا بلکہ دین پہ اعتراض کرنے ہیں، قرآن پہ اعتراض کرنے ہیں۔ جائز جیسے لوگ ان، اور عبداللہ ابن سبا جیسے منافق، ان کے جو تھے وہ خاص چلانے والے لوگ۔ اب یہ کتاب ہے جو کہ قرآن کے خلاف لکھی گئی ہے، 2000 سے زیادہ روایتیں انہوں نے بنائی ہیں، جس میں یہ کہتے ہیں جی قرآن جو ہے نا یہ تبدیل ہو گیا ہے، یہ چینج ہو گیا ہے، اور ان میں سے اکثر روایتیں صحاح ستہ کے اندر، بخاری مسلم کے اندر بھی انہوں نے ڈال دی۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن کی کمی یا زیادتی کی روایت کہیں پہ بھی ہو، بالکل ضعیف ہے، باطل ہے، جھوٹ ہے، کیونکہ قرآن حق ہے۔ اب ان میں 1-2 مولوی ایسے تھے، وہ بظاہر تقین کہتے تھے کہ قرآن حق ہے، جب مسلمانوں سے ملتے تھے اور آپس میں جب ملتے تھے تو کہتے تھے جی تحریف ہو گئی ہے، صحابہ کرام کو برا کہتے تھے۔ لہٰذا آپ جب مسلمان ان سے پوچھتے ہیں کہ جی کیا آپ قرآن پر ایمان ہے، تو کہتے ہیں جی ہاں یہی قرآن ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ ایمان ہے، کہیں گے ہاں جی یہی قرآن ہے، تمہارے گھر میں بھی ہے، ہمارے گھر میں بھی۔
اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ علامہ نوری طبرسی نے کتاب لکھی، اس میں ایک اس کا خطاب تھا فصل الخطاب، اس کے اندر اس نے قرآن کی کمی زیادتی کے بارے میں، یہ پوری کتاب اردو میں چھپ گئی ہے، ایک ایک آیت کے بارے میں اس نے بتایا کہ ایک آیت یوں نہیں یوں تھی، یوں نہیں یوں تھی، یوں نہیں یوں تھی، اور ساری تفصیل بیان فرمائی ہے۔ جس نے پڑھنی ہے اردو میں، عربی میں، فارسی میں لے کے اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اس کے اندر جو ہے نا انہوں نے نئے نئے قصے بنائے ہیں اور کیا سے کیا کیا ہے کہ ہم اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے، البتہ ایک یا دو باتیں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک زندیق آ گیا، حضرت علی سے اس کا طویل مکالمہ انہوں نے درج کیا ہے، اور کہ وہ قرآن کو نہیں مانتا تھا اور وہ اعتراض کرتا تھا، حضرت علی جواب دیتے تھے۔ اس نے ایک آیت پڑھی کہ ان خفتم الا تقسطوا الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی ثلاث ورباع، سورۃ نساء کی آیت ہے کہ اگر تمہیں اس کا خوف ہے کہ تم یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو تو تمہیں عورتوں میں سے جو پسند ہو ان سے نکاح کر دو، دو دو کر لو، تین تین کر لو، چار چار۔ اب اس کا جواب حضرت علی کی زبان سے جو انہوں نے نقل کیا ہے آپ غور کر لیں، کہتے ہیں کہ یہ پہلے پیش کیا جا چکا کہ منافقین نے کتنا قرآن ساقط کیا، اب صحابہ کرام کو منافقین کہہ رہے، اور یتیموں اور عورتوں سے نکاح کے درمیان بہت سے خطاب اور قصے تھے جو تائی قرآن سے زیادہ تھے، یعنی تائی قرآن سے زیادہ قصے جو تھے جو ان دونوں آیتوں کے درمیان تھے وہ ان منافقین نے نکال دی۔ اب یہی کتاب الاحتجاج کی صفحہ نمبر 128 کے اندر موجود ہے اور یہاں پر بھی یہ موجود ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ قرآن تو ہمارے اماموں کے اوپر ہر سال نازل ہوتا ہے، اور پھر غور کریں کہ اس میں حضرت علی کی زبانی بیان کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ ہمیں یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ حضرت علی بھی قرآن پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ شاید ہمارے اہل سنت بھائی یہ تصور کریں کہ یہ ملم موجود کی 3 کتابوں پر ایمان رکھتی ہیں، حالانکہ یہ کہتے ہیں جی قرآن غائب ہے، مصحف فاطمہ بھی ہے، ایک جامعہ بھی ہے، اور اس طریقے سے انہوں نے کتنی کتابیں اپنی بنا لی ہیں۔ یہاں پر میں ایک حوالہ آپ کو نوٹ کرتا ہوں کہ کلینی نے باب البدع، باب البدع بھی ان کا ایک نیا عقیدہ ہے۔ بدع کا مطلب ہوتا ہے بدی بنانے والا، یعنی کہ پہلی دفعہ بنانے والا، اللہ بدیع السماوات والارض ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کاظم کو امام بنایا، اور وہ کیونکہ مر گئے تھے اور ان کے بعد ان کے دوسرے بھائی کاظم بنے، تو وہ کہتے تھے کہ اللہ کو بڑی غلطی لگ گئی، تو یعنی کہ جو بھی غلط جھوٹی باتیں نقل کر دیتے تھے اماموں کی طرف سے، جب اس کے خلاف ہوتا تھا تو بجائے اس کے کہ اپنا جھوٹ ماننے کے وہ کہتے تھے یہ اللہ کو غلطی لگ گئی، یعنی کہ بدعا ہو گیا، اب نیا حکم آ گیا۔ تو یہ اتنا بڑا جھوٹا عقیدہ ایک ہی ان کے کفر کے لیے کافی تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ جی ہر سال ایک علیحدہ کتاب ہوتی ہے۔ اصول کافی کا جو شارح علامہ قزوینی نے اس جملے کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے، یعنی جو قرآن کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت عندہ ام الکتاب، تو وہ کہتا ہے جی ہر سال علیحدہ ایک کتاب ہوتی ہے، اس سے مراد وہ کتاب ہے جس میں احکام اور حوادث کی تفسیر ہوتی ہے جن کی ضرورت امام وقت کو آئندہ سال تک ہوگی۔ اس کتاب کو لے کے ملائکہ اور روح شب قدر میں امام زمان پہ نازل ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ جی روح نازل ہوتے ہیں اماموں کے اوپر، وہی نازل ہوتی ہے اماموں کو جو ہے، یہ انبیاء تو نہیں بلکہ کہتے ہیں جی امام ہمارے جو ہے انبیاءوں سے بڑھ کر رتبہ رکھتے ہیں، اور یہ 12 امام ہیں، گویا ان کے نزدیک 12 جو ہے نا یہ انبیاء ہیں، ماں کا